بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، اس پروگرام کو آپ رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے آپ وہاں پر اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے اگر آپ نے کوئی تجاویز مشورے دینے ہیں تو کومنٹس باکس میں آپ ہمیں اپنے مشوروں سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جو ہے پہنچے تھے غزوہ بدر تک، چونکہ یہ پروگرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر رحلت تک ہے، اور ہم زمانی ترتیب کے لحاظ سے چل رہے ہیں کہ جو واقعات جہاں جہاں جس زمانے میں جس دور میں رونما یا وقوع پذیر ہوئے ہیں تو ان کو وہیں پر ہی ڈسکس کیا جائے۔ تو غزوہ بدر تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مستقل طور پر ان موضوعات کے اوپر گفتگو کے لیے موجود ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب۔ آپ سربراہ ہے شعبہ علوم اسلامیہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے وقاص صاحب، اور انہی کی طرف ہم چلیں گے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد، یعنی جب بدر کا معرکہ ہوا تو بدر کے بعد یا بدر کے موقع پر کیا بالکل ایک سال بعد جنگ احد جو ہے وہ رونما ہوئی، تو کیا کفار مکہ کوئی دھمکی دے کر گئے تھے، ان کی طرف سے کوئی خطرہ موجود تھا، یا یہ واقعیت ویسے ہی حادثاتی طور پر جنگ احد جو ہے وہ اگلے سال یہ واقعہ جو ہے یہ رونما ہوا؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، جنگ بدر مسلمانوں کی، اور یعنی یوں سمجھ لو کہ وہ جو ریجیم چینج جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1450 سال پہلے بس یہی ہی موقع تھا یا یہی وہ پوائنٹ تھا کہ وہ ریجیم جو ہے بالکل چینج ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ اثر لیا کفار نے، اور خصوصاً مکے والوں نے جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ یعنی دل پر لے لیا تھا۔ تو یہ جنگی بدر کے موقع پر کوئی دھمکی دے کر گئے تھے ان کے سردار یا کفار مکہ، یا ویسے حادثاتی طور پر اگلے سال جنگ احد جو ہے یہ رونما ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر یقیناً ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی مسلمانوں کی، پہلی جنگ تھی، پہلی کامیابی تھی، اور کفار مکہ تو اپنے بڑے روب سے آئے تھے، بڑے غرور سے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ تو جاتے ہوئے ایک طریقے کی دھمکی تھی کہ اگلے سال پھر ہم ملیں گے۔ اور جنگ کی انہیں اندازہ تھا کہ اس دوران ہم جنگ کی تیاری کریں گے، فائنینشلی طور پہ بہت تیاری کرنے کی ضرورت تھی، خاص کر وہ جو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو اسی پرپس سے شام میں جس کی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، تو وہ واپس پہنچ چکا تھا خیریت سے، تو ان کا بھی خیال تھا کہ اس کو بھی دوبارہ استعمال کریں گے اس انویسٹمنٹ کو۔ تو جنگ کے طور پر کے لیے تو اپنے طور پر یہ لوگ تیار تھے۔ صحیح، اور مسلمانوں کو بتا کر گئے تھے کہ اگلے سال جو ہے دوبارہ ملاقات ہوگی، یعنی میدانی جنگ میں۔ اچھا، اس دوران جب یہ قافلہ آیا، قافلے نے جو بھی انکم تھی اس انکم کو سب کے سب انہوں نے کہا کہ اب اگلے سال کی جنگ کے لیے جو ہے یہ رکھیں گے، اسی پہ انویسٹ کریں گے۔ تو اسی دوران کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں۔ اس میں ایک بڑا واقعہ کعب بن اشرف کا آتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، بڑا قبیلے کا سردار تھا، یہودی تھا۔ صحیح۔ اور اس کے مشرکین مکہ سے روابط بھی بڑے اسٹرانگ تھے۔ اس کا قصور صرف محض گستاخی نہیں تھا، بلکہ اس نے بدر کے مقتولین پر جو ان کے بندے مارے گئے تھے مشرکین مکہ کے، ان پر مرثیہ پڑھنے شروع کیے، شاعر تھا بنیادی طور پر، اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ نے انتقام لینا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک بڑا قصور یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا۔ تیسرا بڑا قصور اس کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور چوتھی بڑی غلطی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاق اڑانے میں بھی وہ خاص کر جو نشانہ بناتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین کو نشانہ بناتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے نجات دلائے گا، کیونکہ بہت مستقل اریٹیٹ کرتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ تو پھر دو صحابہ کرام محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہوں نے حامی بھری اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہی اس کے پاس گئے، اس سے دوستی بنائی، اس کو قلعے سے نکلوایا اور رات کے اندھیرے میں پھر اس کا قتل کیا۔
تو یہ ایک گستاخ رسول کی ایک بڑی سزا تھی. اچھا، اسی سے ریلیونٹ ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد ازاں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جتنے بھی یہ گستاخی کے واقعات پیش آئے ہیں گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے، وہ 2 کنڈیشنز اس کے اندر تھیں. پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ عادتاً یہ کام کرتے تھے، اچھا، بار بار کرتے تھے، اس کو یوزولی ہم کہہ سکتے ہیں. اور دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ ارادتاً کرتے تھے، صحیح، انٹینشنلی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک. تو یہ 2 کنڈیشن تھیں جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو گستاخی کی سزا دی جاتی ہے. اسی قانون کو یہاں پر بھی ہمارے یہاں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ ایسا شخص جس کے زبان سے کوئی غلطی سے کوئی لفظ نکل جائے، صحیح، اور وہ اس پر معذرت بھی کر رہا ہو، اس کا ایٹیچیوڈ بھی بتا رہا ہو، اس کا پریویس ماضی بھی ایسا نہ ہو، تو ہماری سوسائٹی میں ہم لوگ خود ہی فیصلہ کرنے والے بن جاتے ہیں. صحیح. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی 2 ہفتے پرانا ایک پشاور KPK کی طرف کا مردان کا واقعہ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، اور سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کنڈیشنز کو سامنے رکھنا چاہیے جس پر یہ گستاخی کی سزائے موت کے طور پر دی گئی ہے. صحیح. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سزائے موت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوں گی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. صحیح. ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس قانون کا. کسی سے دشمنی ہے، بس اس کو بریکٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ گستاخ ہیں، اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کہ اس سے صفائی لی جائے، کیا معاملہ ہوا تھا، کچھ نہیں دیکھتے اور بس اس کو اپنے طور پر سزا دے دیتے ہیں. صحیح. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. یعنی آپ کا یہ جو بات آپ نے کی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر معمول بنا لیا ہے اور ارادتاً یعنی نیت ہی اس کا کیا ہے کہ میں نے گستاخی کرنی ہے، تو پھر تو اس کے اوپر جو ہے وہ قتل کی سزا یا ملک کے قوانین کے مطابق ان کو سزا ملے گی. اور اگر معمول نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں کیا ہے، لیکن وہ ماحول اس طرح بن گیا ہے یا سلپ آف ٹنگ جو بھی ہے، تو پھر جو ہے تحقیق ہونی چاہیے جو پرانا اس کا کہ اس کی کیا سزا بنتی ہے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہم خود ہی مثلاً کوئی معمول ہی بنا لیا ہے کسی نے اور ارادتاً یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا یعنی کچھ سیرت سے اس کے البم میں سے کچھ تصویریں موجود ہے کہ وہاں پھر کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو پھر اس کو بھی ویسے ہی مار دیا جاتا ہے. دیکھیے 1991 میں قانون بنا تھا پاکستان میں 295C، تو اس کے بعد تو اصولی طور پر جب قانون ایک بن گیا ہے تو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود پریزیڈنٹ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریاست تھے، قانون پر امپلیمنٹ کرا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی یہ کام کرایا، اور بعد ازاں خلفاء راشدین کے زمانے اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ کام ہوا ہے. لیکن آج جب ہم قانون بن گیا ہے تو قانون کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ہمیں ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اصولی طور پر. لیکن ساتھ ہی اس بات پہ میں کرنا چاہوں گا کہ جو قانون ساز ادارے ہیں ہمارے، اور جو اس قانون پر امپلیمنٹ کرنا جن کی ذمہ داری ہے، نافذ کرنے والے ادارے، ہاں، تو ان کو بھی اس معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی تحقیق سامنے آتی ہے، کوئی کیس سامنے آتا ہے، تو اس کو بجائے اس کے کہ ڈیلے کیا جائے، لوگوں کے ہاتھوں مرنے دیا جائے، وہ اس کو ٹیک اپ کریں اس معاملے کو، اور اس کو سنجیدگی سے اس قانون کو قانون ہی سمجھ کر اس پر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں. تو یہ اصولی طور پر یہ بات ہے جس پر عمل کرنا چاہیے. صحیح. یعنی آج ہمارے لیے اس میں یہی اسوہ حسنہ ہے کہ دونوں طرف سے یعنی عمل کرنا چاہیے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور جو عام فرد ہے اس کو چاہیے کہ وہ قانون کے پاس چلا جائے. تو ہم یہ جو آج فساد اس کی وجہ سے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ اس کے بعد پوری طور پر جنگ احد، اس جنگ احد کے جو ہے کچھ اسباب، وجوہات، کس طرح سے کفار مکہ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے، کس طریقے سے انہوں نے پھر وہاں سے مکے سے موو کیا؟ اچھا، اس سے پہلے درمیان میں ایک اور اہم واقعہ ہے. جو 2 دوست تھے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ. صحیح.
یہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس اور بڑے آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ بڑا نقصان ہوا ہے. اچھا. جو صفوان بن امیہ تھا یہ امیہ ابن خلف کا بیٹا تھا. اچھا. جس کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے مارا تھا. ان کا آقا تھا بلال حبشی کا. تو یہ بھی اپنے باپ کا رونا رو رہا تھا. اچھا. تو پھر ہوا یہ کہ آپس میں فیصلہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ عمیر بن وہب جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مدینہ جا کے قتل کر دیں گے. اچھا. وہ پوری تیاری کے ساتھ گئے, وہاں پہنچے, تلوار ان کے پاس تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں آنا, کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے جو قیدی گرفتار ہوئے ہیں ان کی خیر خیریت معلوم کرنے اور فلاں فلاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمیر جھوٹ مت بولو, اصل بات یہ ہے تم اور صفوان بن امیہ دو بندے خانہ کعبہ کے ساتھ حتیم میں موجود تھے, بیٹھ کے اور تم نے یہ منصوبہ بنایا ہے اور اس نے انویسٹ کیا ہے اور تم یہاں پر آئے ہو مجھے مارنے آئے ہو. وہ تو عمیر بن وہب تو سن کر ہی حیران رہ گئے کہ ایک بات جو ہم دو کے درمیان طے ہوئی ہے اور یہ طے ہوا ہے کہ ہم نے لیک آؤٹ نہیں کرنی ہے, تو پھر یہ ان تک کیسے بات پہنچ گئی مکہ سے کئی میل دور. تو وہ فوراً ہی ایمان لے کر آ گئے. پیچھے صفوان بن امیہ سب کو بتاتا پھرتا تھا کہ ان قریب آپ لوگ ایک گڈ نیوز سنو گے. اچھا. لیکن وہ گڈ نیوز آئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی. اور پھر بعد ازاں فتح مکہ کے موقع پر عمیر بن وہب کی وجہ سے ہی صفوان بن امیہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے. اچھا, اب احد کی طرف آ جائیں. بدلہ تو لینا تھا انہوں نے احد میں. تو احد کی تیاری شروع ہوئی اور کوئی 3000 کا لشکر وہاں سے روانہ ہوا. صحیح. مکہ سے مدینہ کی طرف, اور 15 خواتین بھی اس میں ساتھ تھیں. صحیح. یہ جو ہندہ تھی یہ ان کو لیڈ کر رہی تھی خواتین کو. اچھا. اور اس نے اپنے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کے لیے ایک نوجوان ہائر کیا تھا, وحشی جس کا نام تھا, غلام تھا, اور یہ ڈیل کی تھی کہ اگر تم نے مار دیا حضرت حمزہ کو, تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے, صرف ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, مار دیا تو میں تمہیں آزاد بھی کروں گی اور اتنا اتنا پیسہ دوں گی. تو بڑا اچھا تیر انداز تھا, تو اس کو وہ تیار کر کے لائی تھی ہندہ. اچھا, ہندہ کا حضرت حمزہ سے کیا کلیش تھا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندہ کا جو والد تھے عتبہ, اس کو مارا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آغاز میں ہی مارتے تھے مبارزت میں. صحیح. اور اسی طرح بدر میں ہندہ کا بھائی ولید مارا گیا تھا, ہندہ کے چچا شیبہ مارے گئے تھے. تو وہ تو بہت ہی اس کا ریئیکشن تھا. تو یہ تیاریوں کے ساتھ آئے تھے. 200 گھوڑے تھے, 700 زرہیں تھیں. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کے لیے میٹنگ بلائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی دلچسپ رائے تھی. صحیح. اور اس میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میٹنگ میں جب آپ ایک تجویز دینا اور تمام میٹنگ کے لوگ ایک دوسری تجویز دے رہے ہوں تو اپنی رائے قربان کر لینی چاہیے. صحیح. اصولی بات ہے. اور یہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, لیڈر تھے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہم مدینہ میں ہی رہیں گے, مدینہ کے بارڈرز پہ ہمارے نوجوان بیٹھیں گے, تیار رہیں گے اسلحے کے ساتھ, اور مدینہ کے بارڈرز کے جو گھروں کی چھتیں ہیں اس پر ہماری خواتین اور بچے پتھر لے کے موجود ہوں گے اور وہ سنگ باری کریں گے دشمنوں پر. تو مدینہ کے اندر ہی ہم دفاعی پلاننگ تھی. اچھا, عبداللہ بن ابی کی بھی رائے تھی جو منافق تھا, لیکن اس کی رائے یہ کیوں تھی؟ اس کی رائے یہ تھی کہ اس کو جنگ میں نہیں نکلنا پڑے گا, باہر نہیں نکلنا پڑے گا. تو لیکن صحابہ کرام, خاص کر وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, وہ اس معاملے میں بڑے جذباتی تھے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم جنگ کریں گے, باہر نکل کے جنگ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے قربان کی اور فیصلہ یہی ہوا کہ احد کے میدان میں جنگ ہوگی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 زرہ پہن لی تھیں, ایک کے بعد ایک زرہ تیاری پکڑ لی, تو کچھ صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہم نے خواہ مخواہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے. پھر بات کی کہ اگر آپ ریویو کر لیں اس فیصلے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, نبی نے ایک دفعہ اگر کوئی چیز پہن لے تو پھر وہ ریویو نہیں کرتا. تو پھر وہ احد کے میدان میں روانہ ہوئے. عبداللہ بن ابی 300 افراد لے کر عین میدان جنگ سے واپس ہو گیا, صرف اسی لیے کہ مورال ڈاؤن ہو جائے. تو 1000 میں سے 300 کم ہو گئے, تو 700 افراد مسلمان بچے تھے احد میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سنا ہے اور تاریخ کے واقعات بھی ہے اسی طرح کہ جو کفار مکہ کی خواتین تھی جس کو ہندہ لیڈ کر رہی تھی,
کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے اپنے ان کے جو فوجی تھے یا جو جنگجو تھے ان کا مورال بلند کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. یہ ڈھول باجے ساتھ لائے تھے اور موٹیویٹ کر رہی تھیں، اور بعد ازاں جب جنگ میں یہ لوگ بھاگنے لگے تو روک روک کے ہندا تو جاؤ لڑو لڑو، فل موٹیویشن کے لیے لوگ موجود تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں میدان احد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے کہ ایک الگ سی ایک گھاٹی تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو تعینات کیا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں. صحیح. اور تعیناتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی، بڑی سخت قسم کی ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھیے اگر ہم جنگ جیت جائیں ہار جائیں، آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی ہے. صحیح. یہاں تک کہ میں خود کسی کو بلانے کے لیے آپ کو بھیج دوں، ٹھیک ہے. جیت جائیں تو بھی نہیں چھوڑنی، اور ہار جائیں اور ہارنے کے نتیجے میں ہم مارے جائیں اور ہماری ڈیڈ باڈیز کو پرندے نوچنا شروع کر دیں، تب بھی آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی ہے. صحیح. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی. 50 افراد وہاں پہ موجود تھے اور پھر جنگ شروع ہوتی ہے، اور جنگ میں پھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا، ایک جنگ سے پہلے ایک بڑی اچھی ایک واقعہ ہے عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ دونوں جنگ سے پہلے دعا مانگتے ہیں اور طے یہ پاتا ہے کہ تم دعا مانگو گے میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں گا تم آمین کہو گے. سعد بن ابی وقاص دعا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ کل جنگ کا میدان ہے اور کل میرا مقابلہ ایک بڑے ہٹے کٹے کافر سے ہو، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، پھر میں اسے نیچے گرا ڈالوں، اس کے سینے پہ چڑھ جاؤں، اس کی گردن کاٹ ڈالوں اور اس کو ختم کر ڈالوں اور تیری سرزمین سے ایک کافر کا خاتمہ کر دوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمین. پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ ساتھ تم نے اپنی دعا مانگ لی، اب میری باری، اب میری دعا سنو. وہ دعا مانگتے ہیں کہ کل جنگ جاری ہوگی، میں جنگ کا میدان بپا ہوگا، تو اس میں یا اللہ میرا سامنا ایک ہٹے کٹے کافر سے ہو، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، پھر وہ مجھے نیچے گرا ڈالے، میرے سینے پہ چڑھ جائے، میری ناک اور میری آنکھ اور میرا کان کاٹ ڈالے اور میری لاش کا مسئلہ بنا ڈالے، اور جب میں اس حال میں یا اللہ تیرے حضور حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرا یہ حال کس نے کیا، تو میں فخر سے کہہ سکوں یا اللہ تیرے راستے میں میرا یہ حال ہوا، میں تجھ سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آمین. اور دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں. اگلے دن جنگ میں سعد بن ابی وقاص غازی رہے اور یہ شہید کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. عبداللہ بن جہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیزاد بھائی تھے، فرسٹ کزن تھے. صحیح. تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے. اور پھر احد میں جب جنگ شروع ہوئی ہے تو مسلمان نے بڑا اچھا مقابلہ کیا، وہ لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. صحیح. یہ کایا کس طرح پلٹ گئی؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا جیتی ہوئی بازی جو ہے، جی وہ بس مسلمان غلط فہمی پیدا ہو گئی وہاں. مسلمان بھاگنا شروع ہوئے ان کے پیچھے، مطلب جنگ شروع ہوئی، آغاز میں انہیں شکست نظر آنے لگی، ان کے لوگ زیادہ مرنے لگے تو وہ ڈر کے مارے میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اسی میں ہندا انہیں پکڑ کے لا رہی تھی، بھائی مقابلہ کرو، تو میں لائے اسی لیے. تو مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے وہ گھاٹی چھوڑ دی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سینسیٹیو مقام قرار دیا تھا. تو مسلمانوں کی اس جگہ پر انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور گھاٹی میں سے آپ 5 افراد رہ گئے تھے 50 میں سے. صحیح. 45 افراد نے جگہ چھوڑ دی. یہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ میں سامعین اور ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی اس پہ ایک آرٹیکل لکھا ہے، پبلش ہوگا، کہ دیکھیے یہ بڑا مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، ہماری درسی نصاب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جگہ چھوڑی. کیوں جگہ چھوڑی؟ کہ انہوں نے کام فتح دیکھ لی اور سامنے انہیں مال غنیمت نظر آ رہا. جی. تو جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں درسی کتاب میں بھی اور بھی مختلف جگہوں پر کہ انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے جگہ چھوڑ دی. ہاں. تو میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جملہ غلط ہے. صحیح. لوٹنے سے جو تصور ذہن میں آتا ہے، کنسیپٹ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور جس کو جو ملا وہ جیب میں رکھ کے گھر چلے گئے. جی. یہ تصور غلط ہے. اور اگر نہیں گئے تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. ہاں، تو تصور غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے غزوہ بدر میں مال غنیمت کی تقسیم کا فارمولہ طے پا گیا تھا. ہاں بالکل. سورہ انفال میں موجود ہے. جی. اور اس میں بھی تھوڑا صحابہ کرام میں کنفیوژن تھی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا. دیکھیے عرب میں کلچر یہ تھا کہ جنگ جیت گئے
تو جس کو جو سامان ملا وہ لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. تو بدر میں بھی یہ مسئلہ ہوا کہ اب کس طرح تقسیم ہوگی. تو کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جیسے عرب کا کلچر ہے، جس کو جو ملا وہ لے گیا. لیکن کچھ صحابہ کرام کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے، گھر تک سے مراد یہ ہے کہ پیچھا کیا ان کا. تو ہم جب ان کے پیچھے چلے گئے تو ہمیں تو سامان نہیں ملا. تو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور بدر میں سورہ انفال کی روشنی میں فارمولہ بن گیا. فارمولہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس کا جو سامان، مطلب جتنا بھی سامان ہے نا میدان میں موجود ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، تیر ہے، گھوڑے ہیں، وہ سب ایک جگہ لا کے جمع کر دیا جائے گا. الفاظ کیا ہیں، یہاں تک کہ دھاگا بھی اگر کوئی ہو نا، سوئی اور دھاگا، وہ بھی لا کے جمع کر دیا جائے گا. سارا سامان جمع ہو گیا، اس کی ویلیو نکال لی جائے گی. فار ایگزامپل وہ سامان ہے 1 لاکھ روپے کا، اس کی ویلیو نکال دی گئی. اس میں سے 20%، 20%، جس کو خمس کہتے ہیں، 20,000 روپے تو پریزیڈنٹ آف مدینہ کے پاس چلے گئے، یعنی ریاست کے پاس. ان کا اختیار ہے حکومتی خزانے میں چلے گئے. 20%. ان کا اختیار ہے کہ وہ مساکین، وہ جو ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ان افراد میں وہ تقسیم کر دے گا. باقی پیچھے رہ گئے 80%. 80% جو سامان ہے وہ تقسیم ہوگا مجاہدین کے درمیان برابر. اس میں بھی جو گھوڑے لے کر آیا ہے تو گھوڑے یا اونٹ کے 2 حصے لگیں گے اور اس کا اپنا 1 حصہ. اس طرح اس کو 3 حصے ملیں گے. اور جو خالی ہاتھ آیا ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا. تو پورا فارمولہ بن گیا. تقسیم اسی طرح ہو گئی بدر میں. بدر کے وقت بمشکل، چونکہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کرائی تھی تو 1500 افراد مسلمان تھے مدینہ کے اندر پہلی مردم شماری میں. تو بدر میں 1600-1800 ہو گئے ہوں گے. احد تک آتے آتے 2000-2500 ہو گئے ہوں گے، اس طرح تو نہیں ہوں گے. تو اس وقت تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فارمولہ یہ ہے. اور صرف بدر کے بعد جو مختلف 4 جنگیں ہوئی ہیں، چھوٹی بڑی، سرایا بھی، غزوات بھی، اس میں بھی مال غنیمت تقسیم ہوا ہے. تو اس میں بھی مال غنیمت فارمولے کے مطابق تقسیم ہوا. اب جب فارمولہ سب کو پتہ ہے تو پھر صحابہ کرام کو کیا ضرورت پڑی کہ مال غنیمت دیکھ کر انہوں نے جگہ چھوڑ دی، حرص لالچ کی خاطر جو ہے. تو یہ غلط تصور ہے. صحیح. میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ صحابہ کرام نے جو جگہ چھوڑی ہے، ایک تو فتح دیکھ کر، فتح ہوتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، جوش میں آتا ہے. نمبر 2 یہ کہ جو غنیمہ کے الفاظ آئے ہیں حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو غنیمہ کے الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ مال غنیمت پڑا ہوا ہے، وہ مال پڑا ہوا ہے، ان سب کو اٹھایا جائے اور ایک جگہ جمع کر دیا جائے. صحیح. تاکہ وہ فارمولے کے اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے انہوں نے جگہ چھوڑی. لوٹنے کے لیے، لوٹنے کے جب آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، بچے وہ درس کتاب میں آپ پڑھائیں گے، یہ غلط. وہ یہ سمجھے گا کہ موبائل بھی لے لیا، تلوار بھی لے لی، تیر بھی لے لیا، یہ میرا ہو گیا اور جتنا مل گیا بس چلا گیا. تو یہ بالکل غلط ہے. بہرحال وہ جگہ چھوٹی اور حکومت دولی تو کی ہے، جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے نبی کی بات نہیں مانی ہے. تو نبی کی بات نہیں مانی، 45 صحابہ کرام نے جگہ چھوڑ دی، پیچھے 5 رہ گئے. اور پیچھے سے پھر خالد بن ولید پورا لشکر لے کر آیا. اب مسلمان ایک طرف تو مشرکین کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور پیچھے سے خالد بن ولید آ گئے. تو مسلمانوں نے وہ دیکھا تو وہ رک گئے. مشرکین بھی جو بھاگ رہے تھے وہ بھی رک گئے. انہوں نے ادھر سے حملہ کیا، انہوں نے خالد بن ولید نے ادھر سے حملہ کیا. مسلمان بیچ میں پھنس کے رہ گئے اور بری طریقے سے اس میں پھر شہادتیں ہوئی ہیں. اسی دوران مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو لوگ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. تو پھر یہ بتایا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، گڑھے میں گر گئے تھے، اور رخسار مبارک زخمی ہوئے ہیں. تو وہاں تیر بھی چلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بڑا مشکل وقت وہ فیس کیا ہے. صحیح. اچھا، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی قتل ہونے کی اطلاع، ان کے زخمی ہونے کی اطلاع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ پتہ لگ گیا، صحابہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہے، تو یہ جو دوبارہ انہوں نے کم بیک کیا، اس کم بیک میں پھر کہتے ہیں کہ صحابہ نے، اور اس میں خواتین بھی کہتے شامل تھی، تو انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے. صدیق اکبر، عمر فاروق، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، یہ سارے موجود تھے. صحیح. تو فدا کا ابی و امی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر قربان. تو ان سب نے ڈیفینڈ کیا. اور خواتین میں کہا جاتا ہے ام عمارہ، عائشہ، اس طرح کی خواتین تھیں جو زخمیوں کو ٹریٹ کر رہی تھیں. تو بڑا مشکل وقت تھا. مطلب انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور صحابہ کرام نے ایک کے بعد ایک انہوں نے اپنے آپ کو زخمی کروایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرکز کے تحت آ گئے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آہستہ آہستہ جمع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ حملہ کر سکیں۔ صحیح۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ مہاجر تھے، وہاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف ایک بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی ہدایات اس کے لیے جاری کی تھی کہ اس غم کو کس طریقے سے برداشت کیا جائے، اور غم کی اور مصیبت کی اس گھڑی میں یعنی سنت کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بہت اچھا تعلق تھا، اور جب نبوت کے 6 سال یہ مسلمان ہوئے ہیں، اس کے بعد سے مسلمانوں کا ایک بڑا اسٹرانگ فیس تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً غمگین تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور یہی ہمارے لیے بھی پیغام ہے، بجائے اس کے کہ ہم سینہ گوبی شروع کر دیں، ڈھارے مارنا شروع کر دیں، رو رو کر فریادیں کرنا شروع کر دیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، جبکہ مطلب پتہ بھی چلا کہ ہندہ نے جا کر کلیجہ تک نکالا، چبا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا، حضرت صفیہ نے بھی صبر کیا، تو یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی آپ کہہ لیں یتیم حیثیت میں پیدا ہوئے تھے۔ آمنہ والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا، 8 سال میں دادا کا انتقال ہو گیا، اس پہ صبر کیا۔ پھر آپ کہہ لیں کہ جب شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد بچے ہوئے ہیں، تو قاسم کا 2-2.5 مہینے میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد عبداللہ کا 1-1.5 سال میں انتقال ہو گیا، تو اس پہ صبر کیا۔ پھر جب دعوی نبوت کیا تو رقیہ اور ام کلثوم کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاقیں دے دیں، اس پہ صبر کیا۔ پھر زندگی میں ہی زینب کا انتقال ہوا، رقیہ کا انتقال ہوا، ام کلثوم کا انتقال ہوا، ان سب پہ صبر کیا۔ تو سارے بچوں پہ، پھر ابراہیم پیدا ہوئے، ان پہ صبر کیا۔ تو صبر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آسان کام، دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے نا، تو بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اس مشکل کام کو پھر بھی کرتے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سامعین، پروگرام آپ سن رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے رحلت تک، اور آج جنگ احد جو ہے پر گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔